अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमीद खटक एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, आखिर तक सुन लीजिएगा। ईमान ताज़ा हो जाती है, ईमान मजबूत हो जाती है और ये हकीकत भी है। तो इसलिए गौर से तवज्जो से सुनने की गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। और जो दुनिया में हमारे आने का मकसद है और दुनिया से वापस जाने का है, और उसके बाद जो हमेशा की ज़िंदगी है उसके जो हालात हैं, उसके हवाले से है कि ऐसे लोग जो एक दफ़ा जहन्नम में जा चुके होते हैं और सज़ा काटने के बाद जब वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, तो उसके हालात किस तरह होंगे। और इस बारे में हम आज हदीस की रोशनी में और कुरान और हदीस की रोशनी में इसका तज़किरा करेंगे। तो यकीनी तौर पे बहुत ही अहम है, इसलिए सुनने की गुजारिश है। ऐसे लोग जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, तो सबसे पहले हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़खियों में से उस आखिरी निकलने वाले को और आखिर में अहले जन्नत में शामिल होने वालों में उस आदमी को मैं जानता हूँ जो दोज़ख से सरीन के बल घसीट कर निकलेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, जा जन्नत में दाखिल हो जा। जब वो इसके पास पहुंचेगा तो उसके ख्याल में ये डाला जाएगा कि वो बरी हुई है, चुनांचे वो लूट कर अर्ज करेगा, या रब, वो तो मुझे सब बरी हुई नजर आ रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, जा जन्नत में दाखिल हो जा, तुझे दुनिया के बराबर और इससे मजीद 10 गुना जन्नत दी जाती है। वो अर्ज करेगा, आप मालिकुल मुल्क होकर मुझसे मजाक कर रहे हैं। हालांकि ये मजाक नहीं होगा बल्कि हकीकत होगी। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें मुबारक नजर आने लगी। यानी एक शख्स जो जहन्नम से निकलेगा और जहन्नम में सबसे आखिर में जो निकलेगा, और जन्नत अहले जन्नत में शामिल होने वालों में वो सबसे आखिर का होगा। यानी उसके बाद कोई आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कोई आदमी जहन्नम से निकलेगा नहीं। तो वो निकलेगा जहन्नम से किस तरह? वो सरीन के बल घिसट कर निकलेगा। फिर जब अल्लाह ताला उसे कहेंगे कि जा जन्नत में दाखिल हो जा, तो जब वो उसके पास पहुंचेगा तो उसके दिल में ये ख्याल डाला जाएगा कि वो बरी हुई है। यानी ये ख्याल आ जाएगा कि जन्नत तो बरी हुई है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं किस तरह दाखिल हो जाऊं। तो वो दोबारा वापस आएगा, अर्ज करेगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह, जन्नत तो मुझे बरी हुई नजर आ रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुझे दुनिया के बराबर और इससे मजीद 10 गुना जन्नत दी जाती है। वो अर्ज करेगा, आप मालिकुल मुल्क होकर मुझसे मजाक कर रहे हैं। हालांकि ये मजाक नहीं होगा बल्कि हकीकत होगी। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें मुबारक नजर आने लगी। कहा जाता था कि ये शख्स अहले जन्नत में सबसे कम मुर्तबा पर फायज होगा। इस हदीस से मालूम होता है कि इस अदना और अखीर में जन्नत में दाखिल होने वाले को दुनिया के 11 गुना के बराबर जन्नत अता की जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाला वो शख्स होगा जो जो कभी चलता होगा, कहीं कभी सरीन के बल घिसटता होगा और कभी दोजख की आग उसको झुलस देती होगी। सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाला वो शख्स होगा जो कभी चलता होगा, कभी सरीन के बल घिसटता होगा और कभी दोजख की आग उसको झुलस देती होगी। जब वो दोजख से निकल जाएगा तो उसको देखकर अर्ज करेगा, ऐ बारी ताला, आप मुझे इससे निजात अता फरमा, आपने मुझे इससे निजात अता फरमा दी है और वो इनायत फरमाई है जो ना तो अगलों को नसीब हुई न पिछलों को। फिर उस आदमी के सामने एक दरख्त को जाहिर किया जाएगा,
تو یہ اس کو دیکھ کر عرض کرے گا یا رب آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیں، میں اس کے سایہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور اس کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم اگر میں تمہیں یہ دے دوں تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب بھی کرے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں یا رب، اور اللہ سے معاہدہ کرے گا میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اور اس کا رب اس کے عذر کو قبول کرتا رہے گا، کیونکہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھے گا جن پر وہ صبر نہیں کر سکتا۔ پھر پہلے درخت سے بھی زیادہ حسین درخت اس کے سامنے سے دکھایا جائے گا، تو وہ شخص کہے گا یا رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے میں بیٹھ سکوں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچ جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور عرض کرے گا اے رب مجھے آپ جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے یہ پسند ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے برابر مزید جنت عطا کر دوں؟ وہ عرض کرے گا یا رب آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص دوزخ میں 1000 سال تک یا حنان یا منان پکارے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے جاؤ میرے اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روانہ ہوں گے اور دوزخیوں کو الٹے منہ گرے ہوئے روتے ہوئے پائیں گے اور واپس آ کر اپنے رب کو اس کی اطلاع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ فلاں جگہ میں موجود ہے، چنانچہ وہ اس کو لے کر اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے تم نے اپنے مکان اور آرامگاہ کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا یا رب بہت برا مکان اور بہت بری آرامگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو واپس وہیں دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا یا رب جب آپ نے مجھے دوزخ سے نکالا تھا تو میں اس کی امید نہیں رکھتا تھا کہ آپ مجھے اس میں دوبارہ ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو چھوڑ دو اور جنت میں داخل کر دو۔ یہ ذرا دوبارہ سن لیں، ایک شخص دوزخ میں 1000 سال تک یا حنان یا منان پکارے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے جاؤ میرے اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل روانہ ہوں گے اور جہنمیوں کو دوزخیوں کو الٹے منہ گرے ہوئے روتے ہوئے پائیں گے اور واپس آ کر اپنے پروردگار کو اس کی اطلاع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ فلاں جگہ میں موجود ہے، چنانچہ وہ اس کو لے کر اپنے پروردگار کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے تم نے اپنے مکان اور آرام گاہ کو کیسا پایا؟ عرض کرے گا یا رب بہت برا مکان اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو واپس وہیں دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا یا رب جب آپ نے مجھے دوزخ سے نکالا تھا تو میں اس کی امید نہیں رکھتا تھا کہ آپ مجھے اس میں دوبارہ ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو چھوڑ دو اور جنت میں داخل کر دو۔ دوزخ میں بلبلانے والے دو شخصوں کا جنت میں داخلہ، یعنی ایسے دو شخص جو دوزخ کی تکلیف میں بلبلاتے ہوں گے، چیختے ہوں گے، جب وہ دو شخص جنت میں داخل ہوا کریں گے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے ان میں سے دو آدمیوں کی چیخ و پکار بہت بڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے ان دونوں کو باہر نکالو۔ جب ان کو باہر نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس وجہ سے تمہاری چیخ و پکار بہت سخت ہو گئی تھی؟ وہ عرض کریں گے ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دونوں پر میری رحمت یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ اور دوزخ میں جہاں پر موجود تھے وہیں پر اپنے آپ کو گرا دو۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑیں گے، ان میں سے ایک تو خود کو دوزخ میں گرا دے گا اور اس پر دوزخ کو ٹھنڈک اور سلامتی کر دیا جائے گا۔
ٹھنڈک والا اور سلامتی والا کر دیا جائے گا، مگر دوسرا شخص خود کو نہیں گرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کس بات نے منع کیا کہ تم نے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں گرایا جس طرح سے تیرے ساتھی نے گرا دیا ہے۔ وہ عرض کرے گا یا رب میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تیرے لیے تیری امید کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، چنانچہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دو اور اشخاص ہیں جن کے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں ان کی حالت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر میں جو دو آدمی دوزخ سے نکلیں گے ان میں سے ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم تم نے اس دن یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی تھی؟ تم نے کبھی نیک عمل کیا تھا؟ تم نے کبھی مجھ سے خیر کی امید رکھی تھی؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں نے کچھ نہیں کیا، صرف آپ سے نیکی کی امید کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک درخت لا کر قریب کیا جائے گا تو وہ دوزخی کہے گا یا رب آپ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دیں تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں، اس کا پھل کھا سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اور وہ معاہدہ کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نیچے پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور درخت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا جو پہلے سے نہایت درجہ حسین ہوگا اور پانی کی بہت فراوانی ہوگی۔ یہ عرض کرے گا یا رب آپ مجھے اس کے نیچے بٹھا دیں، میں اب کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اس کے سایہ میں پڑا رہوں گا اور اس کا پانی پیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے میرے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ مجھ سے کچھ اور طلب نہیں کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نیچے جگہ دے دیں گے۔ پھر اس کے سامنے جنت کے دروازے کے سامنے ایک درخت پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے سامنے جنت کے دروازے کے سامنے ایک درخت پیش کیا جائے گا جو پہلے والے دونوں درختوں سے زیادہ حسین و جمیل ہوگا اور بہت پانی والا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا یا رب مجھے اس کے نیچے پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ یہ اس وقت معاہدہ کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور کچھ نہیں مانگے گا۔ پھر جب وہ جنت والوں کی آوازیں سنے گا تو اس سے صبر نہیں ہو سکے گا، پھر عرض کرے گا اے پروردگار آپ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مانگ لو، کہ مانگ اور تمنا کرتا جا، تو مانگ اور تمنا کرتا جا، تو وہ ان کو بھی مانگتا رہے گا اور تمنا کرتا رہے گا حتیٰ کہ دنیا کے 3 دنوں کے برابر کا عرصہ گزر جائے گا، حتیٰ کہ دنیا کے 3 دنوں کے برابر کا عرصہ گزر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ان انعامات کی تلقین کرتے رہیں گے جن کا اس کو علم نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مانگتا رہے گا اور تمنا کرتا رہے گا۔ جب وہ مانگ کر فارغ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے وہ سب کچھ عطا کیا جس کا تو نے سوال کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ کی روایت میں ہے کہ ایک گنا مزید بھی اس کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت میں ہے کہ اس کو اس کے مانگنے کے حساب سے 10 گنا مزید عطا کیا جائے گا۔ ایک اور جہنمی یا دوزخ سے نکلنے والا ایک دوزخی جو آخر میں دوزخ سے نکلے گا، اس کے بارے میں حضرت ابو امامہ بابلی رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہوگا جو اپنی پشت کے پل صراط پر وہ ہوگا جو اپنی پشت کو پل صراط پر اس بچے کے پیٹ رگڑنے کی طرح الٹ پلٹ رہا ہوگا، جو اپنی پشت کو پل صراط پر اس بچے کے پیٹ رگڑنے کی طرح الٹ پلٹ رہا ہوگا جس کو اس کا باپ مار رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے مگر بھاگنے کا طریقہ نہیں جانتا۔ وہ عرض کرے گا یا رب مجھے جنت میں پہنچا دے اور دوزخ سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہی فرمائیں گے اے میرے بندے اگر میں تجھے دوزخ سے نجات دے دوں اور جنت میں داخل کر دوں تو کیا تم میرے سامنے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا جی ہاں اے میرے رب مجھے آپ کے غلبہ اور جلال کی قسم اگر آپ نے مجھے دوزخ سے نجات دے دی تو میں بالکل اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کروں گا۔ پھر جب وہ پل صراط کو عبور کر لے گا
तो दिल ही दिल में कहेगा अगर मैंने अपने गुनाहों और खताओं का इतराफ कर लिया तो मुझे ज़रूर ब-ज़रूर दोज़ख में वापस डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला उसकी तरफ वही करेंगे कि ए मेरे बंदे, अब अपने गुनाहों और खताओं का इतराफ करो, मैं तुम्हारी मग़फ़िरत भी करूँगा और तुम्हें जन्नत में भी दाखिल करूँगा। बंदा कहेगा मुझे आपके ग़ल्ब और जलाल की कसम, मैंने तो कभी गुनाह किया ही नहीं और ना कभी कोई खता की है। तो अल्लाह ताला उसकी तरफ इल्का करेंगे कि ए मेरे बंदे, मेरे पास तेरे खिलाफ गवाह मौजूद हैं, तुम किस तरह अपने गुनाहों से इनकार कर सकते हो। तो वो बंदा अपने दाएं बाएं मुड़कर देखेगा तो उसको कोई नजर नहीं आएगा। तो कहेगा या रब आपके गवाह कहाँ हैं। तो अल्लाह ताला उसके बदन की जिल्द से छोटे छोटे तो अल्लाह ताला उसके बदन की जिल्द से छोटे छोटे उगलवा देंगे। जब वो शख्स ये हाल देखेगा तो अर्ज करेगा या रब आपकी इज्जत व गलबा की कसम, मेरे बड़े बड़े गुनाह भी हैं। तो अल्लाह ताला उसकी तरफ वही फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, मैं इन गुनाहों को तुझसे ज्यादा जानता हूँ, तुम मेरे सामने इन सब का इतराफ कर लो, मैं उनको बख्श दूंगा और तुझे जन्नत में भी दाखिल कर दूंगा। चुनांचे वो शख्स अपने गुनाह का इतराफ करेगा और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स जन्नत में सबसे कम मुर्तबा और कम दर्जे का होगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला की रहमत का बयान है इसमें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अमित खड़क आपसे इजाज़त चाहता है और अगले वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।